آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے پینے کے پانی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ مصنوعی ذہانت یا اے آئی کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی بھی مشکلات سے خالی نہیں۔ نہ صرف اے آئی جنریشن میں استعمال ہونے والے کمپیوٹرز کی کولنگ ٹھنڈا کرنے کے لیے، بلکہ اس کے لیے بدرکار بجلی بنانے میں بھی بے تحاشا پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کی نصف آبادی کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کی بڑھتی ہوئی مانگ کے بیچ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بڑھتا ہوا استعمال پانی کے مسئلے کو مزید سنگین بنا سکتا ہے، اور اے آئی کا کتنا پانی استعمال کرتا ہے؟ اوپن اے آئی کے سی اے او سام الٹمن کا کہنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی پر سوال کا جواب دینے کے لیے ایک چائے کے چمچے کا 15واں حصہ پانی استعمال کرتا ہے۔ تاہم کیلیفورنیا اور ٹیکساس کے امریکی محققین کے مطابق جی ٹی پی ٹی ماڈل 3 پر 10 سے 50 سوالوں کا جواب دینے کے لیے آدھا لیٹر پانی استعمال کرتا ہے۔ اس تناسب کو مد نظر رکھا جائے تو جی ٹی پی ٹی پر سوال کے جواب دینے کے لیے 2 سے 10 چائے کے چمچ پانی استعمال کرتا ہے۔ اے آئی پانی کتنا استعمال کرتا ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ سوال کس نوعیت کا ہے، اس کا جواب کتنا طویل اور پیچیدہ ہے، یہ جواب کہاں پر اسپیس کیا گیا ہے، اور جواب کا حساب لگانے کے لیے کن عوامل کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ امریکی محققین کے تخمینے میں اے آئی کے کام کرنے کے لیے درکار بجلی کی پیداوار میں استعمال ہونے والا پانی بھی شامل ہے۔ الٹمن کی جانب سے پیش کیے گئے تخمینے میں بھی شاید یہ بات شامل ہے۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی روزانہ کی بنیاد پر 1 ارب سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور اس جیسے کئی دیگر آئی بوٹس ہیں۔ امریکی اسٹڈی کے تخمینے کے مطابق 2027 تک اے آئی انڈسٹری ہر سال ڈنمارک کے پورے ملک کے مقابلے میں 4 سے 6 گنا زیادہ پانی استعمال کرے گی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر شاولی رین کا کہنا ہے کہ ہم اے آئی کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے، پانی کا استعمال اتنا ہی بڑھے گا۔ اے آئی پانی کیسے استعمال کرتا ہے؟ ای میل، آن لائن اسٹریمنگ سے لے کر مضمون لکھوانے اور ٹپ فک بنانے تک تمام تر آن لائن ایکٹیویٹیز کو بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز میں رکھے سروسز کے ذریعے پروسیس کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے ڈیٹا سینٹرز کئی فٹ بال اسٹیڈیم سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جب ان کمپیوٹر سے بجلی گزرتی ہے تو یہ سروس بہت گرم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صاف اور میٹھا پانی کولنگ سسٹمز کا کلیدی عنصر ہوتا ہے۔ کولنگ کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، اور کچھ طریقوں میں کولنگ کے لیے استعمال کیا جانے والا پانی کا 80% بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ روایتی آن لائن کام جیسا کہ آن لائن خریداری یا سرچ کے مقابلے میں اے آئی کاموں کے لیے بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیچیدہ سرگرمیوں جیسا کہ تصاویر یا ویڈیوز بنانے کے لیے تو اور بھی کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب کاموں میں زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے۔ اس کا تخمینہ لگانا تو مشکل ہے، تاہم انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے اندازوں کے گوگل سرچ کے مقابلے میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے گئے سوالات کے نتیجے میں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے۔
AI टेक्नोलॉजी से मुंसलिक बड़ी बड़ी कंपनियां ये नहीं बताती कि वो अपने AI कामों के लिए कितना पानी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनके पानी की मजमूई इस्तेमाल में इजाफ़ा हो रहा है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की माहौलियाती रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अब तक उनके पानी के इस्तेमाल में खातर व ख़वाह इजाफ़ा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन AI के बड़े सरमायाकारों और शेयर होल्डर्स में से हैं। इस दौरान गूगल का पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2 गुना हो गया है। अमेज़न वेब सर्विस ने अपने अदाद शुमार मुहैया नहीं किए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को तवक्का है कि AI की मांग में इजाफ़ा होगा और उसके साथ ही 2030 डेटा सेंटर्स के पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2 गुना हो जाने का इम्कान है। इसमें इन डेटा सेंटर्स के लिए दरकार बिजली की पैदावार और कंप्यूटर चिप्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल है। गूगल का कहना है कि इसके डेटा सेंटर्स ने 2024 में पानी के ज़राए से 27 अरब लीटर पानी हासिल किया, जिनमें से 29 अरब लीटर बुखारात बनकर उड़ गया। क्या ये बहुत ज़्यादा पानी है? इसका दारोमदार इस बात पर है कि आप इसका मुआवजा किस चीज़ से कर रहे हैं। इतने पानी से आप 16 लाख लोगों को यौमिया अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ करदा मकदार 50 लीटर पानी एक साल तक फराहम कर सकते हैं। यहाँ गूगल के मुताबिक ये पानी जनूब मग़रिब अमेरिका में 51 गल्फ़ कोर्स को एक साल तक पानी देने के लिए काफ़ी है। कूलिंग के लिए दीगर क्या ऑप्शन है? प्रोफेसर रेन का कहना है कि ड्राई या एयर कूलिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा बिजली दरकार होती है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न का कहना है कि वो ऐसा कूलिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें पानी या कोई दूसरा सियाल सिस्टम के गिर्द गर्दिश करेगा और वो बुखारात में तब्दील नहीं होगा या इसे तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोबे का ख्याल है कि मुस्तकबिल में खुश्क इलाकों में इस तरह के निज़ाम की बड़ी पैमाने पर ज़रूरत होगी। ताहम उनका कहना है कि इंडस्ट्री ऐसे सिस्टम को अपनाने के बहुत इब्तदाई मरहले पर है। माहिरीन का कहना है कि कंपनियां आम तौर पर पीने के लायक साफ़ और मीठा पानी इस्तेमाल करने को तरजीह देती हैं, क्योंकि इनसे बैक्टीरिया की अफजाइश, लाइनों की बंदिश और आलात के गलने का ख़तरा कम होता है। ताहम कुछ कंपनियां दीगर ज़राए जैसे समुद्री पानी या सनती गंदे पानी के इस्तेमाल में इजाफ़ा कर रही हैं।